پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا کہ اس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہوگا۔ عدالت کا یہ کہنا ہے موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ڈویژن بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ عدالت نے ہمارا بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا۔ اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے بات کی اور خوشی کا اظہار بھی کیا۔ سینئر قانوندان حافظ احسان احمد ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ کہیے گا یہ جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں آیا ہے اس پر یہ یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھا، آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ ایسا فیصلہ آئے گا یا پھر نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے جو پیور لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایریا میں اس پہ بات کروں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے آج جو ہیئرنگ کی ہے، جنرلی ہوتا یہ ہے اور ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق جو پشاور ہائی کورٹ ہے کہ جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں ان کو ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ سنتا ہے، اور یہ پریکٹس جو ہے ہمارے 3 پروونسز کے اندر ہے۔ اس میں پشاور ہائی کورٹ ہے، کراچی ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ ہے۔ صرف پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سنگل جج جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس کے فیصلے کے خلاف آپ انٹرا کورٹ اپیل کرتے ہیں، اور اگر یہ 3 ہائی کورٹس اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس کے خلاف پھر سیدھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جایا جاتا ہے۔ اور یہ آج انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک 5 ممبرز بینچ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ سنگل جج نے جو ہے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جو 22 دسمبر کو ہے۔ ایک اس کا یہ ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی پریروگیٹو ہے انڈر دی الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کا جو رول ہے 158 کے نیچے کہ اگر کوئی پارٹی اپنے انٹرا پارٹی سے متعلق کوئی ڈاکومنٹس یا اپنے سارے ریزلٹس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سبمٹ کرتی ہے تو یہ اس کی لیگل رسپانسبلٹی یا پریروگیٹو ہے کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سیکشن 209(3) کے نیچے ایشو کرے، اور اگر وہ سرٹیفکیٹ نہیں ایشو کرتی تو کوئی چیز جو ہے یا کوئی اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں۔ یہ معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریروگیٹو میں ہے۔ تیسری اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو آج پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر سسپینڈ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کا لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج نہیں ہوگا، چونکہ یہ ہے کہ سسپینشن آف ججمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ سیکشن 209(3) کے نیچے سرٹیفکیٹ ایشو کریں کہ ان کے انٹر پارٹی ٹھیک ہے الیکشن، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 215 کا جو الیکشن سمبلز ملنا ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ملے گا، چونکہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ 13 جنوری کو جو ڈیٹ ہے کہ جس کے اندر ساری جو پولیٹیکل پارٹی سے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو ان کی پارٹی ہیڈ یا جنرل سیکرٹری ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، اور ریٹرننگ آفیسر اس کے مطابق جو ہے ان کو ایک الیکشن سمبل جاری کرے گا۔ اگر پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا ہوگا، اگر پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے یا ایم کیو ایم ہے یا پی ایم ایل این ہے۔ تو آج کی جو ججمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق سسپینشن آف ججمنٹ آئی ہے اس کا لیگلی جو ہے پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج اس لیے نہیں ہے کہ سیکشن 209(3) کے نیچے جتنی دیر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرے گا یا ان کے الیکشن ریزلٹس جو ہیں جو ان کے 2 دسمبر 2023 کو آئے ان کو انڈورس نہیں کرے گا، اتنی دیر تک سیکشن 215 کے نیچے انہیں الیکشن سمبل نہیں ملے گا، اور جب الیکشن سمبل نہیں ملے گا تو ان کے جو کینڈیڈیٹس اگر وہ ہوں گے تو جو 13 جنوری والے دن ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے لسٹ جائے گی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ہماری پارٹی کے ہیں، وہ سرٹیفکیٹس ایشو ہی نہیں کر سکیں گے، چونکہ اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا انٹرنل پروسیس جو لیگل ہے اس کے مطابق کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ فائنڈنگز ہے، اور اس فیکٹ فائنڈنگ کے اندر یہ ہے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لا کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی ایڈمیشن کے اوپر ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس ایڈمیشن کے اندر 3 چیزیں جو ہیں اس آرڈر کا حصہ بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر انہوں نے لگایا تھا 2 دسمبر کے الیکشنز کے لیے، اس کی اپوائنٹمنٹ پروسیس کو پی ٹی آئی نے کنسیڈ کیا ہے بیفور دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ وہ پروسیس غلط ہوا تھا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور چیز کو کنسیڈ کیا کہ جو ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری نے اپوائنٹمنٹ کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن کی جو چیف الیکشن کمیشن انہوں نے پارٹی کے لیے لگایا تھا، اس کی اپنی بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پی ٹی آئی کا امینڈڈ کانسٹیٹیوشن
2019 वाला है उसके मुताबिक वो भी नहीं है। और तीसरा उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक अभी भी जो है वो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी कोई और है और उनका जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी और है। तो ये बुनियादी तौर पे तीन चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर किया, और ये वो फैक्ट फाइंडिंग है जिसको ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कहा गया कि ये गलत है, और ना ही इसको जो है वो किसी जगह गलत किया जा सकता है कि चूंकि जब आप किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के आगे कोई एडमिशन कर लें तो वो एक फाइंडिंग्स होती है, और फाइंडिंग्स जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आएंगी, और आज भी आप देखा कि जज साहब ने आज सिंगल बेंच ने एक ऑर्डर किया, आज ही केस लगा, आज ही उन्होंने सुना, आज ही उन्होंने सस्पेंड किया, और लिहाजा उन्होंने अब ये देखा कि चूंकि लीगली मेरी कॉम्पिटेंसी भी नहीं। तो इस सारे फैसले से मुताल्लिक आप ये अपना तज़किया भी दे रहे थे, कानूनी राय भी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपने वक्त दिया।